بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انتہائی مختصر نوٹس پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد اس لیے ضروری ہو گیا کہ میں آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی عوام کی آنکھیں ہیں کہ آپ لوگوں کو جو دکھاتے ہیں وہی عوام کو دکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور اس شہر میں قیام امن کے لیے قربانی دینے والے اداروں، چاہے اس میں پولیس ہو، رینجرز ہو، ان کی ان قربانیوں کا جس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے، وہ گوش گزار کرنا مقصد ہے۔ میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، اس ملک کا شہری ہوں، اور جس طرح مجھ سے اور میری قوم کے لوگوں سے بار بار فرزند زمین ہونے کے لیے یا اس ملک سے وفاداری کے مختلف طریقوں سے ثبوت مانگے جاتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ فرزند زمین تم اگر تسلیم کر لو تو تمام پاکستان کی عوام کے طرح اور پاکستان کی عوام کے ساتھ برابر کا سلوک اس قوم کے لوگوں کے ساتھ کرو گے۔ میں فرزند زمین نہیں، بانیان پاکستان، اور بانیان پاکستان کی اولادوں سے بار بار یہ پوچھا جائے کہ تم فرزند زمین ہو یا نہیں، اور میری قومیت کی شناخت پر تنقید کی جائے، اور آج اس شہر میں مہاجر عوام کا جو کل اجتماع ہونا تھا، جو مہاجر قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، جو پرامن طریقے سے مہاجر عوام اس تاثر کو زائل کرنا چاہتی تھی کہ مہاجر عوام کو تقسیم کر دیا گیا، اور جو سیاسی قائدین نے 114 کے ضمنی الیکشن میں برملا اظہار کیا کہ مہاجر قوم تقسیم ہو چکی، تو لوگوں کو دکھ تھا، مجھے دکھ تھا۔ تو میری قوم اس تاثر کو زائل کرنا چاہتی تھی، میری قوم کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، اس شہر کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس شہر کے لوگ اس شہر میں جلسہ نہیں کر سکتے، عمران آگے کر سکتا ہے، سراج الحق اس شہر میں آگے جلسہ کر سکتا ہے، باہر سے آگے شاہ محمود قریشی یہاں تقاریر کر سکتا ہے، اعتزاز احسن آ سکتا ہے، کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے۔ میری گلیوں میں میں ہی سیکیورٹی رسک ہوں، میرے شہر میں میں ہی پروگرام نہیں کر سکتا، یہ دکھ ہے مجھے، اور یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میری قوم کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور دوسری زیادتی میں آپ کے سامنے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی ادارے کو، میں کسی انسٹیٹیوشن کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ اس شہر کے قیام امن کے لیے یقیناً پولیس نے بھی قربانیاں دی ہیں، رینجرز نے بھی قربانیاں دی ہیں، جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں ان کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے، لیکن آج میرے ساتھ جو سیاسی وکٹمائزیشن کی گئی ہے، وہ سارا کا سارا الزام اس شہر میں قیام امن کے لیے سرگرداں لوگ یا اس شہر میں قیام امن کے لیے کوشش کرنے والے لوگوں کے اوپر ساری کی سارا ملبہ ڈالا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ خالد حمید، یہ انفارمیشن سیٹ ہی میرا، 4 بجے اس شخص کو بلا کر، 4 بجے اس شخص کو فون کر کے ایس ایس پی یہ کہتا ہے کہ آئی ایس آئی کے فون آ رہے ہیں، رینجرز کے فون آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ کینسل کر دو، اور ایس ایس پی ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے جلسہ ختم نہیں کیا تو پھر ہم طاقت سے ختم کریں گے اور ہم پھر گرفتاریاں کریں گے، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس شہر میں تم خفیہ اداروں کو انوالو کر رہے ہو اپنے مذموم مقاصد کے لیے،
سندھ گورنمنٹ اگر مہاجر قومی موومنٹ کو مہاجر نام پر سیاست کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو خود سامنے آؤ. آئی ایس آئی کا نام لیا گیا, رینجرز کا نام لیا گیا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شہر میں امن و امان کا مسئلہ ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ دعوے پھر غلط ہیں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے, پولیس نے, رینجرز نے اپنا کردار ادا کر کے اس شہر میں جہاں روزانہ 100 قتل ہوا کرتے تھے امن قائم کر دیا. اور آج اگر یہ تاثر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے افسران کی طرف سے, پولیس کی طرف سے دیا جائے کہ مہاجر قومیت جلسہ نہیں کر سکتی, بہت بڑا رسک ہے. اس شہر میں اگر آج بھی امن نہیں ہے اور میں جلسہ نہیں کر سکتا تو آپ ان تمام اداروں کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہو. ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں, جو کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہاں اس شہر میں امن ان کی وجہ سے ہوا, نہیں ہوا امن. اس دعوے کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس شہر میں امن قائم ہو چکا. اس شہر کے لوگ اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, اس شہر میں اگر مہاجر قومی موومنٹ کے ایک گراؤنڈ کے اندر اجتماع کو آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, تو اس شہر کے اندر تمام جگہ کیا مساجد میں نماز بند کر دی جائے؟ کیا اس شہر میں تمام جگہ مارکیٹیں بند کر دی جائیں؟ اس شہر میں لوگ روزگار کے لیے جو باہر نکلتے ہیں کیا گھروں سے نکلنا بند کر دیا جائے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو بھئی آپ دہشت گردوں کو گرفتار کرو. ہمیں آپ گھروں میں قید کر کے یہ کہو کہ آپ گھروں میں قید ہو جاؤ اس لیے کہ دہشت گرد باہر گھوم رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو امن و امان کے دعوے کرتے تھے اور جو کریڈٹ آپ رینجرز اور پولیس کو دیتے تھے وہ آپ دینا نہیں چاہتے. آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں, آپریشن سے اس شہر میں کوئی امن قائم نہیں ہوا. میں پاکستان بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم پرامن قوم ہے. مہاجر اپنے وجود کو برقرار رکھ کر پرامن جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, اور اگر اس پرامن جدوجہد کو جو لوگ بھی سبوٹیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ پھر, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس موقف کی حمایت کر رہے ہیں جو باہر بیٹھ کے وہ بکواس کرتا رہا ہے کہ یہ میرے خلاف نہیں, یہ مہاجر قوم کے خلاف آپریشن کیا گیا. اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے یا سندھ کے جو لوگ, سندھ کی جو بیوروکریسی, سندھ کے جو پولیس افسران جس قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے تو آپ پھر اس موقف کی حمایت کروانا چاہتے ہیں, عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہا ہے. خدارا اس شہر میں جو پرامن سیاسی ماحول بنا ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش نہ کی جائے. مہاجر عوام پرامن جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں, آپس میں مل کر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو تمہارے اس متعصبانہ اقدام کے خلاف بھی احتجاج نہیں کر رہے کہ سندھ کے اندر جو کوٹا تھا اس میں 18% میں سے 11 تمہارا تھا, 7 ہمارا تھا. ہم تو اس بات پر بھی احتجاج نہیں کر رہے کہ تمہارے لسانی معاہدے کے تحت اس صوبے کے اندر گورنر اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے تھا. تم نے لا کر پنجابی اسپیکنگ آپ نے گورنر تعینات کر دیا, اس معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی. ہم تو ہر ظلم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں کہ ہم اپنے وسائل بروئے کار لا کر آپس میں اتحاد کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اس بات پر بھی تم سے احتجاج نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کو بھی دوسرا رنگ دیا جائے گا کہ تم نے اس صوبہ سندھ کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں, تم نے مہاجر عوام کو ملازمتوں سے بے دخل کیا ہوگا, کسی ایک کو ملازمت نہیں دی. مہاجر عوام کے ساتھ ان زیادتیوں کے باوجود ہم نے احتجاج کی پالیٹکس نہیں کی, ہم نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا. ہم نے پرامن جدوجہد کو اپنے اس تحریک کا, اپنی اس جدوجہد کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے. ہم نے مہاجر عوام کو پرامن طریقے سے موبلائز کیا ہے. ہم نے اگر لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم دوبارہ سے متحد ہو کر, جو پاکستان کے اندر ایک باوقار قوم تھی اس کا جو امیج ڈسٹارٹ کیا گیا, جس طرح مہاجر عوام کے امیج کو خراب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت بوری بند لاشوں سے مہاجر قوم کو منسوب کیا گیا, ہم یہ چاہتے تھے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہاجر عوام کو
کسی شخص کی مغلظات بکنے سے، ملک کے خلاف زہر افشانی سے اس سے مت جوڑو۔ اس پاکستان کے اندر مہاجر عوام کی شناخت صرف لندن میں بیٹھا وہ شخص نہیں ہے، مہاجر قوم کی شناخت تو رئیس امروی بھی ہے۔ مہاجر قوم کو اگر پہچاننا ہے تو مولانا نورانی کی شرافت سے بھی پہچان سکتے ہو، اگر تمہیں مہاجر قوم کو پہچاننا ہے تو حکیم سعید کی حکمت اور اس کی شرافت سے بھی پہچان سکتے ہو، اگر اس قوم کو پہچاننا ہے تو ڈاکٹر قدیر کے احسانات سے پہچان سکتے ہو جو تمہارے پورے ملک کے اوپر اس نے احسانات کیے ہیں۔ اس قوم کو صرف اس الطاف سے اور بوری بند لاشوں سے تم شناخت کروا کر اس قوم کا امیج تم نے ڈسٹارٹ کیا ہے۔ میں اس قوم کا امیج اس بربادی کے باوجود پرامن طریقے سے بحال کرنا چاہتا ہوں، لیکن مہاجر قوم کو پرامن جدوجہد سے روک کر آپ اس موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں جس موقف کے ذریعے اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی گئی، اس شخص کی سپورٹ کی جا رہی ہے جو شخص باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف زہر افشانی کرتا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس عمل میں شریک ہیں ان افراد کو اگر ان اختیارات سے علیحدہ نہیں کیا اور وہ حکومتی مشینری کا حصہ رہ کر مہاجر عوام کے اندر احساس محرومی کو پروان چڑھانے کا باعث بنے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے ان کے اقدامات کے ذریعے کہ مہاجر عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مہاجر عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس طرح کے تمام اقدامات سے غیر محسوس طریقے سے اور غیر اعلانیہ طور پر اس شخص کی سپورٹ کی جا رہی ہے جو باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف لوگوں کو اکساتا رہا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے تمام سیاسی لوگوں سے بھی اور پاکستان کی مقتدر حلقوں سے بھی جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، ان سے یہ پوچھئے کہ اس شہر میں قیام امن کے بعد سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کا مقصد اور اس کا جو غیر اعلانیہ طور پر پیغام جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود کراچی غیر محفوظ ہے، تمام کوششوں کے باوجود کراچی کے اندر لوگ غیر محفوظ ہیں۔ اگر یہ پولیس کے ایس ایس پی صاحب جو یعنی آپ سوچئے، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، 4 بجے میرے انفارمیشن سیکٹری کو یہ کہا جاتا ہے، ایس ایس پی کہتا ہے کہ آئی ایس آئی اور رینجرز انہوں نے میرے ساتھ میٹنگیں کی ہیں اور میں میٹنگ کر رہا ہوں، اور کیونکہ امن و امان کا معاملہ ہے، سیکیورٹی رسک ہے، تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنا جلسہ کینسل کرنا پڑے گا، اور ہم نے آپ کا جلسہ کینسل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر پرمیشن دے رہا ہے، ڈپٹی کمشنر کو علم نہیں ہے۔ ان کے اس اطلاع کے بعد میں نے فون کیا ہے، ڈپٹی کمشنر موجود نہیں تھا، اسسٹنٹ کمشنر نے فون ریسیو کیا، میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کہاں ہیں؟ کہنے لگے میرے رابطے میں نے پوچھا کیا تم نے جلسے کی پرمیشن کینسل کی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے کوئی کینسل نہیں کی۔ اس شخص کو بعد میں کہا گیا اگر اس شہر میں تھریٹ تھا تو جس نے پرمیشن دی تھی اس کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ وہ اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر تھا، وہ تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا۔ میں ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن اس قسم کے اقدامات شک و شبہات کو جنم دیتے ہیں یا نہیں کہ بھائی میرے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، ذاتی طور پر کچھ افسران پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر ڈپٹی کمشنر کو بھی آپ آن بورڈ لیتے اور جس نے پرمیشن دی تھی وہ یہ کہتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں میٹنگ میں تھا اور کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ڈپٹی کمشنر کے علم میں نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر حیرت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہا ہے میرے رابطے میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ایس ایس پی یا جو ڈی ایس پی وہاں گراؤنڈ میں گئے ہیں ان سے کہیے کہ آپ کینسلیشن کا مجھے وہ دیجئے آرڈر، آپ ان سے کینسلیشن کا آرڈر مانگیے۔ جب آپ کی اس پولیس فورس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے اور آپ اگر کوئی تھریٹ ہے اور ڈپٹی کمشنر کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے تو یہاں پر کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرے ساتھ زہر زیادتی کی گئی،
میں تصادم کر ہی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو دہرانا اس قوم کو مزید تباہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی احتجاجی سیاست کے، میں اپنی مہاجر قوم کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اپنی قوم کو متحد اور منظم کرنے کی جدوجہد کرتا رہوں گا۔ میری قوم بڑے اجتماعات سے اگر اس کو روکا بھی جا رہا ہے تو وہ آج سے فیصلہ کر لے کہ ہم نے سینہ بسینہ یہ پیغام اپنی قوم کو دینا ہے، مہاجر ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، کہ مہاجر کسی کے ساتھ نفرت نہ کرے لیکن اپنی قوم کے ساتھ محبت دل بھر کے کرے، اور اپنے آپ کو اپنی قوم سے اس طرح جوڑے کہ لوگ جو ہمیں تقسیم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں، بلکہ تانے دینے والوں کو ان کے منہ کی کھانی پڑے۔ اور 2018 کا الیکشن، چاہے اس وقت تک ہمیں سیاسی سرگرمیاں نہ کرنے دی جائیں، 2018 کے انتخابات میں مہاجر قوم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مہاجر قوم تقسیم نہیں ہے۔ میں کسی کے خلاف آپ کو اپنے ووٹ کے استعمال کا نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے افراد کو مہاجر ووٹ کا حق نہیں ہے جو مہاجر قوم کو تسلیم نہیں کرتے، جو مہاجر قومیت سے انکار کرتے ہیں۔ مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے کہ مہاجر عوام نے مجھے کبھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں کوئی بڑی کامیابی نہیں دی۔ میں صرف نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی ایک سیٹ 2002 کے الیکشن کے اندر جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، کوئی دکھ نہیں ہے۔ میری قوم نے مجھے جتنی محبت دی اور جتنا مجھ پر بھروسہ کیا، میرے لیے وہ کافی ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی اور آج پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے مانگنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ میں اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ میری قوم مجھے کچھ دیتی ہے یا نہیں۔ میں اپنی قوم سے کبھی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگوں گا، لیکن میں اپنی قوم سے ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ جو لوگ آج مہاجر قوم کے خلاف سازشوں کا حصہ ہیں، مہاجر لفظ سے انکار کر کے اپنے آپ کو کسی کی گود میں بیٹھ کر محفوظ تصور کر رہے ہیں، ایسے افراد کو، جو لوگ کل تک میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے دیواروں پر لکھا کرتے تھے کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے، آج لمحے بھر میں لکیریں کھینچ کر جنہوں نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا اور مہاجر لفظ سے انکار کر دیا، ایسے افراد کو مہاجر عوام ووٹ نہ ڈالے۔ وہ کسی نیوٹرل آدمی کو مہاجر عوام کو ووٹ ڈال دے۔ میں مہاجر مینڈیٹ کو تقسیم ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن مہاجر مینڈیٹ کسی ایسے شخص کے حق میں استعمال کیا جائے جو مہاجر لفظ سے انکاری ہے، مجھے اس کا دکھ ہوگا۔ مہاجر عوام گھر گھر جا کر اپنی قوم کو متحد کرنے، منظم کرنے اور آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنے کا پیغام پہنچائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سینہ بہ سینہ پیغام پہنچانے سے میری قوم کو منظم کرنے میں جو میری مدد ہوگی وہ جلسے کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جلسے کو روکا ضرور ہے، اور اس جلسے کو روک کر اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس جدوجہد کو روک دیا، تو میرا خیال ہے کہ جلسے میں تو میں نے 1 گھنٹہ بات کرنا تھی۔ میرے کارکنان تو مہینے سے زیادہ اس جلسے کی تیاری میں ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے۔ وہ کام تو میری قوم کے اور میری پارٹی کے کام آئے گا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ مجھے تانا بھی دیا تھا کسی نشست میں کہ آفاق بھائی ایک پروگرام کر کے آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے، تو میں نے جواب دیا تھا کہ میری گوشہ نشینی ہوتی تو RCT گراؤنڈ میں میری ماؤں بہنوں کا اتنا بڑا اجتماع نہ ہوتا، اور میری قوم کی ماؤں بہنوں کے اجتماع کے بعد سازشوں میں تیزی آئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میتھمیٹک وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو سازشوں میں شریک ہیں۔ اگر وہاں 15-20 ہزار خواتین تھیں تو ان کو یہ معلوم ہے کہ مہاجر قوم کی مائیں بہنیں اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ سے بغیر اجازت جلسے گاہ میں نہیں آئی ہوں گی۔ یہ مہاجر قوم کا کلچر نہیں ہے۔ ہماری اقدار اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے بغیر پوچھے
جلسے میں جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں 20,000 خواتین تھیں تو 20,000 خاندان اس پارٹی سے وابستہ ہیں. اور ظاہر ہے اس کیلکولیشن کے بعد پیٹ میں درد تو ہوگا. اس کیلکولیشن کے بعد لوگوں کو یہ احساس تو ہوگا کہ ہم نے جس کو گھر میں غیر اعلانیہ طور پر نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ نظر بندی کے باوجود عوام میں جانے سے اس کو روکا ہوا ہے، اس کے باوجود عوام میں اس کی فالوئنگ اور اس کی پذیرائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ سازشوں کے جال بنے گئے. میں پھر کہتا ہوں کہ طاقت سے کسی چیز کو کچلنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے، اور اگر طاقت کے ذریعے حکمرانی کا قائم رکھنا ممکن ہوتا، اگر طاقت کے ذریعے کسی کو غلام بنانا ممکن ہوتا، تو پھر یہاں آج برطانوی فوج کی حکمرانی ہوتی. اس لیے کہ پھر ان کو آپ ہٹا ہی نہیں سکتے تھے. دلوں پہ راج کرنے کے لیے بندوق نہیں چاہیے. اس عوام کے ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا جن مسائل کی وجہ سے الطاف جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان کی احساس محرومی کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اس قوم کے لوگوں کو بھی، جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جن کی حب الوطنی کا ثبوت تو 66 کیمپوں میں جو محصورین مشرقی پاکستان ہیں وہ ہیں، کہ وہ آج تک پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہ 66 کیمپوں میں موجود ہیں. وہ میرے ہی تو بزرگ ہیں، وہ میری ہی تو مائیں بہنیں ہیں. اس قوم کی ان قربانیوں کے بعد تم اب کون سا سرٹیفکیٹ چاہیے حب الوطنی کا؟ اور اس کے باوجود اگر اس قوم کو تم باقی تمام قومیتوں کی طرح برابر کے حقوق نہیں دو گے تو یہ زیادتی ہوگی، یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اس لیے کہ تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دے کر ہی اس ملک کو منظم، متحد اور پھلتا پھولتا آپ بنا سکتے ہیں. الطاف جیسے لوگوں کے راستے اگر روکنے ہیں تو یہاں پر جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ نے لاڑکانہ کے لیے 95 ارب روپے کھا گئے. کیا KMC کو 95 ارب روپے دیے پورا کراچی کوڑے کا ڈھیر بنا دیا آپ نے؟ اس شہر سے کماتے ہو، اس شہر کے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. یہاں کے لوگوں کو انسان تصور نہیں کرتے. میں نے کہا تھا کہ اس شہر کے لوگوں کو برابر کا حق تو دو، اس قوم کے لوگوں کو برابر کا حق تو دو. میں نے یہ نہیں کہا کہ احمد پور شرقیہ کے اندر جو لوگ حادثے میں جاں بحق ہوئے وہ انسان نہیں تھے. انسان تھے، پاکستانی تھے، مسلمان تھے. مجھے ان کے بھی جاں بحق ہونے کا دکھ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ وہ حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے. وہ پیٹرول وہاں سے لوٹ رہے تھے. ان کی اس جاں بحق ہونے پر پورا ملک سوگوار تھا. آرمی چیف نے کہا عید سادگی سے مناؤ. خوشی ہوئی کہ آرمی چیف کسی کے دکھ میں شریک ہے. نواز شریف اپنا وزٹ مختصر کر کے واپس آ گئے. اچھی بات ہے، پرائم منسٹر کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بلدیہ کی فیکٹری کے اندر 450 لوگ رزق حلال کمانے کے لیے گئے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا. ان کی JIT تم آج تک روڈ پہ نہ لا سکے، پبلک نہ کر سکے. اس دہشت گردی میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ ایکسپوز نہیں کر سکے، ان کو عوام کے سامنے بے نقاب نہیں کر سکے. وہاں پر پیٹرول کا لوٹ مار کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے تو 20 لاکھ روپے فی شخص کو دیا. انسان کی جان کی قیمت 20 کروڑ بھی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے وہاں 20 لاکھ دیا. ہمیں لگا کہ چلو آنسو پہنچنے کا ذریعہ تو بنیں گے. لیکن یہاں جو لوگ رزق حلال کمانے گئے تھے ان کو 2 لاکھ کمپنسیشن تم نہیں دے سکے. تو کہاں ہے برابر پاکستانی؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی نفرت کی سیاست کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی متعصبانہ رویہ بند کیا جائے. اس شہر میں سراج الحق آئیں جلسے کریں، کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. اس شہر میں عمران آگے جلسہ کرے، کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. یہاں شاہ محمود قریشی جلسے کرتے ہیں، کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. اعتزاز احسن آئے 114 میں گلیوں میں جا کے جلسے کر رہے ہیں، ان کو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. آفاق احمد اپنی گلیوں میں اپنے شہر میں جلسہ نہیں کر سکتا.
اور یہ بات آج میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے. مجھے جب ایم پی او میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بند کیا, میرے وکیل قتل کر دیے گئے, میں ذاتی طور پر اپیئر ہوا ہائی کورٹ میں اور میں نے درخواست کی کہ بھائی میرے وکیلوں کو قتل کر دیا, کوئی میرا کیس لینے کو تیار نہیں ہے, میں ذاتی حیثیت میں اپنا کیس ہائی کورٹ میں لڑنا چاہتا ہوں جو ایم پی او کے تحت مجھے نظر بند کیا ہے. اپیئر ہو گیا, میں نے کہا میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, سرکار کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جناب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے, تم کنٹرول کرو. کہا گیا کہ جناب آپ سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ اپروچ کیجئے, اس لیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے, آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے. میں نے جج سے کہا, میں نے کہا جج صاحب اگر آپ کے ہاں میں اپیل نہیں کروں گا اور ہائی کورٹ میں ان کے ہاں سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو یہ تو مجھے 2 سال تک بھی چھوڑیں گے نہیں. ہائی کورٹ نے ٹائم فکس کیا اور کہا کہ آفاق کیونکہ بند ہے, آفاق تمہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں رابطہ نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا وسیم چیف سیکرٹری بھی تھا اور اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایکٹنگ چارج بھی تھا. پابند کیا گیا کہ آفاق سے جا کے جیل میں ملے. آفاق سے جیل میں ملا. اس وقت بھی میں تمہارے سامنے گوش وزار آپ صحافی حضرات کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میری عوام کو پتا ہو. خدا کی قسم وہاں آ کے بھی مجھ سے کہا گیا لاہور چلے جائیے, ہم وہاں آپ کی رہائش کا بندوبست کر دیتے ہیں, آپ ملک سے کہیں اور چلے جائیے وہاں بندوبست کر دیتے ہیں, آپ اپنے گھر مت جائیے. میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں؟ کہا آپ جائیں گے تو وہاں امن و امان کی آپ گارنٹی دیجئے. میں نے کہا میں کیوں دوں گا, میں اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, میں امن و امان ہاتھ میں نہیں لوں گا, میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جو قانون کے خلاف ہو. لیکن کوئی اور کرے تو میں ذمہ داری تھوڑی لے سکتا ہوں, تمہاری ذمہ داری ہے, تم امن قائم کرو گے, تم مجھے سیکیورٹی فراہم کرو گے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر نہیں جائیں گے. میں نے ہائی کورٹ میں جا کے جج کو کہا, میں نے کہا کہ یہ میرے پاس آئے تھے اور یہ میٹنگ کے منٹس ہیں, مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا ہے کہ کراچی میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, میرا گھر میرے لیے نو گو ایریا ہے کہ میں اپنے گھر نہیں جا سکتا. مجھے چھوڑنے کی گارنٹی یعنی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے, میرا گھر میرے لیے نو گو ایریا ہے. میرے ساتھ کتنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی. میں غلط ہوں, عوام میرے ساتھ نہیں ہے, مجھے ووٹ نہیں ڈالے تھے, مجھے کام تو کرنے دو. یہ تانے دے دینا عوام ساتھ نہیں, عوام ساتھ نہیں ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے, مجھے کام کرنے دو. میں آپ کے ذریعے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سازش کا نوٹس لیجئے کہ آپ لوگوں کی قربانیاں. سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کراچی کے اندر آپ جلسہ نہیں کر سکتے, سیکیورٹی تھریٹ. اس کا مقصد ہے آپ لوگوں نے امن قائم نہیں کیا, اس شہر میں امن نہیں ہے, سارے لوگوں کی قربانیوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے اور چند لوگ کے اندر پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس شخص کے اس موقف کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, درست ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس سازش کا نوٹس لیا جانا چاہیے. میں اپنی عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ گھر گھر رابطہ کیجئے اور نا امید مت ہوئیے. میں پیر کو پھر دوبارہ جلسے کی پرمیشن کے لیے پھر درخواست دائر کروں گا, اور اگر ڈپٹی کمشنر نہیں دے گا میں ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کروں گا کہ میں اس شہر کا شہری ہوں, اس ملک کا شہری ہوں. تمام لوگ سیاسی سرگرمیاں کر سکتے ہیں, آفاق کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں سوچ نہیں سکتا اس ملک کے خلاف بات کرنا یا کسی طور پر بھی قبول کر لوں کسی کی بات. لیکن ظاہر ہے میں اپنی قومیت کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں, اس کو ملک کے خلاف تصور نہیں کیا جانا چاہیے. اور میں نے بار بار دلیلیں دینے کی کوشش کی کہ دیکھو میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, میں اپنے وجود کو اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتا ہوں, میں گمنامی میں نہ مرنا چاہتا ہوں, نہ میں گمنامی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میری اس قومیت کے حوالے سے اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ ماضی میں صوبے چلو پنجاب پہلے کا بنا ہوا تھا, سندھ پہلے کا بنا ہوا تھا, بلوچستان پہلے کا بنا ہوا تھا. اگر لسانیت ملک کے خلاف تھی تو خیبر پختونخوا کا نام تمہاری اس نیشنل اسمبلی سے اپروو کیسے ہو گیا؟ اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے تھا, اس کو ووٹ ڈالنے کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے تھی کہ لسانی بنیاد پر خیبر پختونخوا نام سرحد کا کیوں رکھا. تمام لوگوں کی لسانیت قابل فخر, اور مہاجر اگر اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہے تو وہ کفر. اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے.
اس سوچ سے ملک مضبوط نہیں ہوگا. میں اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے ملک کو کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی, میری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ بتائیں کون سی قوتیں مشرف دور میں بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہتر حمودہ کو دکھا دیا گیا تھا, اس وقت تو انہوں نے ازالہ کر دیا, آپ سے کہا کہ مجھ سے غلط. ابھی کیا ہے, کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو پیک کرنا چاہ رہی ہیں, روکنا چاہ رہی ہیں, ایسی کون سی قیامت آ جاتی ہے اگر آپ جلسہ کر لیتے وہاں پہ؟ مجھے اسی بات کا تو دکھ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں تو کسی ایک علاقے میں, ایک گراؤنڈ کے اندر جہاں کسی سڑک کو بھی میں بلاک نہیں کر رہا, شارع فیصل پہ اپنی پالے ہوئے بچے کو تو آپ اجازت دے سکتے ہو, صرف اس لیے کہ وہ مہاجر لفظ سے انکار کر رہا ہے. آفاق احمد کو تم اس کے علاقے میں جلسہ نہیں کرنے دے رہے. اب مجھے بتائیے کہ کون سی طاقت ہے اس میں؟ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے. یعنی شارع فیصل بلاک کر دی, ہزاروں آپ پولیس اہلکار تعینات کر رہے ہو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے, جتنے اس کے پاس لوگ نہیں تھے. اور جو کچھ یہ ہوا ہے کل کے وزٹ کے بعد ہوا ہے, اس لیے کہ کل کا جب ہم نے جلسے گاہ کا وزٹ کیا ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ جلسہ تو ابھی کل ہے, پرسوں ہے, یعنی اتوار کو ہے, اور جمعے کے دن جلسہ گاہ بھرا ہوا تھا ہمارے وزٹ کے وقت. یہ خوف ہے. دیکھیے میں مطلب لوگوں سے کیا رابطے کروں گا جب باقاعدہ خود ایس ایس پی اور بعد میں ڈپٹی کمشنر نے مجھے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کا میرے پر بہت دباؤ تھا, میرے پاس اداروں کے فون آ رہے تھے, میرے پاس رینجرز کے فون آ رہے تھے, اور اس نے صاف کہا کہ آفاق صاحب میں ڈپٹی کمشنر ہوں, جب مجھے ایس ایس پی یہ لکھ کر دے کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو وہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو میں اپنے اوپر ذمہ داری تھوڑی لوں گا. اب پوچھے کوئی جا کے کہ کورنگی کے اندر جو پلاٹنگ ہو رہی ہے اس کا بھتہ وصول کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگ موجود ہیں, سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اس نے لکھ کے بھیج دیا کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. پورے کورنگی کے اندر آپ کی پلاٹنگ ہو رہی ہے اور سب فی پلاٹ وصول کیا جا رہا ہے پیسہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پی ایس پی آپ کے خلاف اتنا کیوں ہے کہ آپ کا جلسے سے ان کو کیا خطرہ ہے, کیا لاحق ہو گیا ان کو کیوں؟ دیکھیے پی ایس پی نہ سیاسی جماعت ہے, نہ پی ایس پی کا کوئی وزن ہے. میں بالکل یعنی میں کل تک کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا, لیکن پی ایس پی کا رول صرف یہ ہے کہ مہاجر تحریک کو کہیں نقصان پہنچانا ہوگا ان کو ہرکارے کے طور پر استعمال کیا جائے گا, بس. ان سے جھوٹی کمپلینٹس کروائی جائیں گی, اور میں نے کل وہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں اس بات کے کہ باقاعدہ میٹنگیں ہوئی ہیں اور کہا گیا کہ جناب جھوٹی کمپلینٹس درج کروائی جائیں گی تاکہ اس وقت جب لوگ بسوں میں بیٹھ کر جلسے گاہ جا رہے ہوں بسیں چھینی جائیں, ان سے کہا جائے کہ زبردستی بھری جا رہی ہیں اس لیے وہاں پر چھاپا مارا گیا, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے. چلیں کل اس سازش کو ہم نے بے نقاب کر دیا, آج انہوں نے کہا لو تم تمام کوششیں کر لو, ہم تو تمہاری پرمیشن ہی کینسل کر دیتے ہیں. اب یہ ریس کا طریقہ نہیں ہے کہ تم اگر ریس میں آگے نہیں نکل سکتے تو کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لو, بس جاؤ جا کے کام کرو. یہ چیختے رہنا کہ صاحب میں نے اپنے دور کے اندر یہ کر دیا اور وہ کر دیا, خدا کی قسم لوگ لا علم اگر نہ ہوتے تو یہ سارے کے سارے دعوے جو ہے منہ پر مار دیے جاتے کہ نعمت اللہ خان صاحب ایماندار آدمی تھا, پرویز مشرف نے ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کی تمام پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے پروپوزل دی کہ پاکستان اسٹیل مل, پورٹ قاسم, کے پی ٹی, آپ کا اور ادارے پی آئی اے, یہ تمام لوگ اس کراچی کی شاہراہیں استعمال کرتے ہیں, ان کو پابند کیا جائے کہ یہ ٹریفک کے فلو کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایک فلائی اوور بنائیں گے. ایک پورٹ قاسم نے بنایا, ایک کے پی ٹی نے بنایا, ایک آپ کا ایکسپورٹ ری پروسیسنگ زون کا, ایک پی آئی اے کا ہے, ایک اسٹیل مل کا ہے. اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ ان تمام فلائی اوورز کے اوپر جو کانٹریکٹر سے پیسے وصول کیے گئے اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج تمام پلاسٹر جھڑ گیا, ان کی جو دیواریں بنائی گئی تھیں وہ گر گئیں. اگر احتساب شروع کر دیا جائے تو اس کے بعد تو مطلب بچنے کے چانسز ہی نہ ہوں. نعمت اللہ خان صاحب کی اس کوششوں کو بار بار کریڈٹ کہ کراچی کا
جب میں سٹی ناظم تھا میں نے یہ کیا کیا ہے؟ تو ان کے نعمت اللہ خان صاحب کے سارے کام تھے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں تشریف لائے تھے اور درخواست ہے کہ کیونکہ لوگوں کو آپ حقائق بتانے کے, اگر میں یہ کہوں کہ ذمہ دار ہیں, عوام کو نہیں, میرا موقف نہیں کہ بھئی یہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک جلسے میں کتنی محنت اور کتنا وقت لگتا ہے. آپ ایٹ دا 11th آور آ کے کہیں کہ بس ہم نے جلسہ کینسل کر دیا. یہ برطانوی راج تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح آ کے کسی کو بھی پھیر کے چلے جائیے. مطلب یہ بادشاہت والا جو اسٹائل ہے وہ کراچی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے کہا طاقت کے بل پر اگر سب کچھ قائم رہتا تو ظاہر ہے کہ پھر برطانوی فوج یہاں تھی نا, وہ چلی کیسے گئی؟